پری ایلا کی کہانی، ایک کھوئی ہوئی پری کی کہانی۔ ہیلو بچوں، ویلکم ٹو ڈی ایف اردو اسٹوریز۔ دور دیس میں جہاں بہت زیادہ روشنیاں موجود تھیں، وہاں پر ایک ایسی دنیا بستی تھی جہاں پہ خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی۔ ہر طرف پھول، پھول، پودے، روشنی، ہر طرف چمکیلی روشنیاں ایک دوسرے کے دل کو بہت زیادہ خوش کرتی تھیں۔ ان خوشیوں میں شامل تھیں چھوٹی چھوٹی ننھی سی پریاں۔ یہ ایک خوبصورت سا فیری لینڈ تھا جہاں پہ ننھی ننھی پریاں اپنا وقت گزارتی تھیں، اور یہ ان کا خوبصورت سا گھر تھا۔ وہ اپنی زندگی یہاں پر خوشی سے انجوائے کر رہی تھیں، اور خوشی خوشی اپنا وقت سپینڈ کرنے کے لیے جنگل کے کسی دوسری کونے میں بھی آ جاتی تھیں، اور ہنسی خوشی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک میجیکل بک بھی لے آتی تھیں جس میں طرح طرح کی کہانیاں ہوتی تھیں جو کہ ان کے پیرنٹس کے بارے میں ہوتی تھیں۔ جب وہ ان کہانیوں کو سنتی اور پڑھتی تو بہت خوش ہوتی تھیں، اور وہ اپنے والدین کے بارے میں خوشی محسوس کرتی تھیں اور فخر محسوس کرتی تھیں کہ ہمارے والدین نے کتنے اچھے کارنامے کیے ہیں۔ ان ساری خوبصورت فیریز میں سب سے مختلف تھی ایک ایلا فیری۔ ایلا فیری دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے چمکیلے بال تھے، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، اور چمکیلے روشن فیدرز تھے۔ وہ جو بھی ڈریس پہنتی اس میں بہت زیادہ خوبصورت دکھتی تھی۔ اس کو پھولوں میں رہنا بہت پسند تھا، اسی لیے وہ اکثر اپنی دوستوں کو لے کر جنگل کے اس حصے میں آ جاتی تھی جہاں پر پھول پودے موجود ہوتے تھے، اور اسی طرح وہ چھوٹی فیریز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی جو کہ اس سے چھوٹی ہوتی تھیں، اور وہ چھوٹی فیریز کو طرح طرح کی اسٹوری سناتی تھی۔ ساری فیریز کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کا دل کرتا وہ فیری لینڈ میں مختلف ایکٹیویٹیز کرتیں۔ اسی طرح سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی ہو گئیں، اور تمام دوستیں اپنی زندگی ایسے ہی بسر کر رہی تھیں۔ جب چاندنی کا موسم آتا تو وہ ایک باغ کے ایسے کونے میں آ جاتی جہاں پر ایلا کو جانا بہت پسند ہوتا تھا۔ وہاں پر وہ رقص کرتی اور ہنسی خوشی تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد واپس پرستان آ جاتی۔ ایلا فیری کو روشنیوں سے کھیلنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر جگنوؤں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتی اور روشن تتلیوں کو بھی، اور ان کے ساتھ کھیلتی۔ وہ درختوں پر چڑھتی، پھولوں پودوں کے ساتھ باتیں کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وقت گزر جاتا۔ اسی طرح وہ باقی فیریز کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارتی تھی۔ ایک موٹا چوہا جو کہ پرستان میں موجود تھا، وہ بھی ان کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ایلا فیری بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں سب کو اپنی طرف کھینچتی تھیں، اور اس کا روشنی کی طرف مائل ہونا ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود بھی روشنی سے ہی بنی ہو۔ وہ ساری پریوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور جب وہ بڑی ہوئی تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگی۔ تمام فیریز کی ملکہ لگتی تھی۔ وہ جب رنگوں میں بیٹھی ہوتی تو بالکل ایسے لگتی جیسے کوئی چھوٹی سی ڈول ایک پھولوں کے پودے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک دن اس پر اچانک اداسی چھا گئی، اور کچھ ایسا کرنا ہوا کہ جس کو وہ پوری زندگی نہ بھلا سکی۔ وہ یہ ہوا کہ رقص کے دوران ایلا فیری اپنی تمام دوستوں سے بچھڑ گئی، اور ادھر ادھر ان کو تلاش کرنے لگی۔ جنگل کا رستہ بہت لمبا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا گھر کدھر ہے۔ وہ وہیں پر انہیں ڈھونڈتی رہی، لیکن انہیں نہ پا کر وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور نہ خوش ہو گئی، اور اداسی کے عالم میں رونے لگی اور بہت اداس تھی۔ جب وہ ایسے اپنی دوستوں سے بچھڑ کر اداس بیٹھی تھی تو اس کو گھوڑے کی چاپ سنائی دی۔ اس کو گھوڑے کی اپنی طرف آنے والی آوازیں سنائی دیں تو اس نے کہا کہ شاید کوئی میری مدد کے لیے آیا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ گھوڑے پر سوار ایک پرنس چارمنگ اس کی طرف آ رہا تھا، اور جب اس نے اس فیری کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گیا۔
وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا اور اس کے سر پر لگے ہوئے پیارے پیارے پھول اور ایک چمکیلی اسٹک اس کے ہاتھ میں دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کسی دوسری دنیا سے آئی ہے، اور اس کے چمکیلے فیدرز اور اس کا خوبصورت لباس اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پرنس چارمنگ فیری کی طرف آ گیا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں جنگل میں اکیلی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ تو فیری خوش ہو گئی کہ شکر ہے کوئی تو اس دنیا میں ہے جو اب میری مدد کر سکتا ہے۔ اب میں اس شخص کو تمام باتیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، اور پھر وہ میرے گھر والوں کو ڈھونڈ دے گا۔ پرنس چارمنگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کس طرح سے اس سے اب ساری رودات سنوں کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے اپنے جادوئی دنیا میں سے جادوئی بال سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ تو اس کی جادوئی دنیا سے جادوئی بال نے اس کو بتایا کہ یہ ایلا فیری ہے، جو کہ رقص کے دوران اپنی دوستوں سے یہاں پہ بچھڑ گئی ہے اور یہاں پر اداس بیٹھی ہے۔ پرنس نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے، اب تم میرے ساتھ گھر چلو، پھر میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھجوا دوں گا جب مجھے کوئی صحیح معلومات مل جائے گی۔ پھر فیری ایلا پرنس چارمنگ کے ساتھ خوشی خوشی اس کے گھر چلنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ پرنس چارمنگ نے اس کو دلاسا دیا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچے تو پرنس فوراً اندر چلا گیا، لیکن ایلا پری ابھی اندر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کہ یہ کہیں مجھے قید نہ کر لے۔ پھر پرنس نے اس کو اندر آنے کو کہا تو وہ گھر دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ یہ گھر اس کے گھر سے بہت مختلف تھا، لیکن اس کو یہاں پر جو سب سے زیادہ پسند آیا وہ تھے پھول، کیونکہ اسے پھول بہت زیادہ پسند تھے جو کہ پرنس چارمنگ کے گھر میں ہر طرف لگے ہوئے تھے۔ لیکن اچانک ایلا پری پر پھر اداسی چھا گئی۔ جب پرنس چارمنگ اس کو کمرے میں لے کر گیا تو اس نے کہا کہ اب ہم دونوں دوست ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ خوشی خوشی اس محل میں رہنا ہوگا جب تک کہ میں تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈ نہیں لیتا۔ لیکن ایلا پری ہمیشہ اداس بیٹھی رہتی تھی۔ وہ پھولوں میں رہنا پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہر وقت اداس بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ اس کو اپنی دوست پریاں بہت زیادہ یاد آتی تھیں، جن کے ساتھ اس نے اپنا پورا بچپن گزارا تھا۔ جب پرنس چارمنگ اس کو ایسے اداس بیٹھا دیکھتا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، اور وہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے روز اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اور خود اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کا راز تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل جاتا۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اور جنگل میں پہنچتا تو وہاں جا کر اس کو کوئی چیز ایسی نہ ملتی جو کہ اس کو ایلا پری کے گھر تک کا سراغ دلا دے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتا ڈھونڈتا کہ شاید مجھے کوئی ننھی پریاں مل جائیں اور میں ایلا کو جا کر یہ خوشخبری سناؤں کہ مجھے تمہارے گھر والے مل گئے ہیں، لیکن روزانہ وہ ناکام لوٹتا۔ اور جب وہ گھر واپس آتا اور ایلا خوشی خوشی اس سے پوچھتی کہ کیا تمہیں میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی سراغ ملا ہے، تو وہ اسے کہتا کہ ہاں بہت جلد مل جائے گا۔ وہ خوشی خوشی اس کو جواب دیتا اور ایلا اس کے جواب سے مطمئن ہو جاتی، اور اسی طرح دن گزرتے گئے تو پرنس چارمنگ نے کہا کہ ہم دونوں اتنے اچھے دوست ہیں، جب تک تمہارے گھر والے نہیں مل جاتے تم میرے ساتھ رہ تو رہی ہو، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ایلا پری اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ اسے اب یقین نہیں تھا کہ اس کے گھر والے کبھی اس کو ملیں گے۔ وہ بہت اداس رہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اب یہ شخص میرے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں۔ لیکن اس کی اداسی ہر وقت قائم رہتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، لیکن جب وہ اداس ہوتی تھی تو اس کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی تھی۔ اس کو اداس دیکھ کر پرنس چارمنگ روز اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس جنگل کی طرف نکل جاتا جہاں پر وہ کھو گئی تھی۔ اس گھنے جنگل میں بادشاہ ادھر ادھر تمام پریوں کو ڈھونڈتا لیکن ناکام واپس لوٹتا۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ایلا پری اس سے پوچھتی کہ کیا تمہیں میرے گھر والے مل گئے ہیں، تو وہ بہت خوشی سے اس کو جواب دیتا کہ ہاں بہت جلد مل جائیں گے۔ وہ خوش ہو جاتی، لیکن پرنس جانتا تھا کہ اس کی خوشی دائمی نہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتی اور پھر اداس ہو جاتی۔ ایک دن تاروں بھری رات تھی۔ اتنی سہانی رات میں پیلے پیلے ستارے چمک رہے تھے کہ پرنس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سیر کو لے کر چلتا ہوں اور اپنی پسندیدہ جگہ پر لے کر جاؤں گا۔
تو ایلا پری اس کے دل کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب وہ پرنس کو بھی ایک اپنے جیسا ہی فیری لینڈ سے آیا ہوا شخص سمجھتی تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں پہنچے تو وہاں منظر ہی کوئی اور تھا۔ وہ جس کی تلاش میں تھے انہیں وہ مل گیا۔ ایلا پری کی دوستیں اس کو مل گئی تھیں جو کہ بچپن میں اس سے کھو گئی تھیں۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور رقص کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑ گئی۔ شہزادہ بیچارہ جنگل میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب وہ کیا کرے، تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے کہا یہ تو اب یہاں خوش ہے، اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا تو ایلا بھی اس کے پیچھے آ گئی، اور وہ آ کر میز پر پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل خوبصورت طریقے سے تیار تھی۔ تو پرنس نے کہا تم کیوں واپس آ گئی ہو؟ تم اپنی پری دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی، یہاں تو تم بہت اداس ہوتی ہو۔ تو ایلا پری نے کہا نہیں، میں اب تمہارے ساتھ ہی خوش رہتی ہوں۔ جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں پر وقت گزار رہی تھی تو مجھے تمہاری بہت زیادہ یاد آنے لگی، اور مجھے احساس ہوا کہ تم نے اتنی مشکل میں میری مدد کی، میری دیکھ بھال کی، مجھے اپنے گھر میں رکھا اور پھر مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے اپنی پری دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور ان سے ہر برسات میں ملنے کے لیے رقص کرنے آیا کروں گی، اگر تمہیں اس پر اعتراض نہ ہو تو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں کہ تم واپس آ گئی ہو، اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ اس طرح سے وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور ان کی زندگی بدلنے لگی، اور وہ اسی طرح بوڑھے ہونے لگے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے۔ تو پیارے بچوں، پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل JF اردو اسٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔